حضرت شیخ حمید قادری قدس اللہ سرہ العزیز، آپ بیجاپور کے مشہور اولیاء اللہ سے ہیں۔ آپ حافظ قرآن اور خوش لہجہ دلہان تھے، اور اپنے وقت کے اہل باطن اور اہل فقر کے شب چراغ تھے۔ واحد زمن اور فرید عصر تھے، اور سنت نبوی کی پیروی کرتے، ترک و تجوید اور قطع علائق میں مردانہ وار قدم رکھتے تھے۔ طالبوں اور مریدوں کی تعلیم و ارشاد کے لیے مشغول رہتے تھے۔ آپ اپنے ملک سندھ سے ہجرت کر کے محمد آباد بیدر تشریف لے آئے، اور شیخ طریقت حضرت شیخ محمد گنج بخش خلیفہ کامل حضرت شیخ مخدوم جی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید ہو کے درجہ کمال کو پہنچے اور مسند ہدایت خلق پر بیٹھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو کے دور حکومت میں بیجاپور تشریف لے آئے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی، جو اولیاء اور بزرگان دین کا معتقد تھا، آپ کی آمد کی خبر سن کر تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کا استقبال کر کے آپ کو بیجاپور کے حصار کے اندر لے آیا، اور آپ کی سکونت کے لیے نوباغ، جو بادشاہی باغ مشہور ہے، مقرر کیا، اور انعام کا پروانہ بھی پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ چلہ کش اور خلوت دوست اور گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے، اور خلق کی کثرت اور غیروں کی صحبت سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ نوباغ کی صنعت قبول نہیں کی، لیکن سلطان علی عادل شاہ کلان کی بیوی ملکہ جہان فاطمہ سلطانہ نے جو مسجد اور گنبد اور باولی بنا کر اور اس مسجد کے قریب اپنے بچوں کے لیے اور 2 چھوٹی گنبدیں بھی بنا کر رکھی تھیں، تو آپ نے اس مسجد میں اپنا بستر لگایا اور فرمایا کہ یہ وقف کی ہوئی زمین اور مسجد اور گنبدیں فقیروں اور گوشہ نشینوں کی سکونت کے لیے بہتر ہے۔ بادشاہ قدردان نے یہ بات سن کر کے کہا، زے سعادت، یہ ساری زمین قلعے کی فصیل تک جو بادشاہی زمین ہے، وہ بھی آپ کے ہمراہیوں اور خادموں اور فقیروں کی سکونت کے لیے نذر ہے۔ حضرت شیخ حمید قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی اس نظر کو قبول فرما کر فقیروں کے لیے ایک چھپر تیار کر کے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور ان چھوٹی گنبدوں میں بہت سے چلے اور خلوتیں اختیار کیں، اور آخری عمر شریف تک وہی جگہ آپ کی آرام گاہ رہی، اور 22 ذی الحجہ 1011 ہجری کو روح مقدس نکل کر وصل حق فرما گئی، اور آپ کو بڑی گنبد میں دفن کیا گیا۔ حضرت شیخ لطف اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس شہر کے بڑے کامل اولیاء اور مشہور بزرگوں میں سے ہیں، اور حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ حمید قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور سجادہ نشین ہیں۔ فقر و قناعت، رعایت و مجاہدات، ترک دنیا و مخالفت نفس، عزلت نشینی و خلوت گزینی میں اپنے مرشد کی مطابقت و پیروی کرتے ہوئے 10 سال تک ہدایت و ارشاد میں مستغرق رہے، اور آپ کی تربیت سے بہت سے طالب حق کامیاب ہو کر آشیانہ قرب و وصل کو پرواز کر گئے۔ منقول ہے کہ جس زمانے میں قطب الاولیاء نائب رسول اللہ حضرت شاہ صبغت اللہ حسینی مدنی بیروچی رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور میں تشریف فرما تھے، حضرت شیخ لطف اللہ قادری کو باطنی توجہ اور کشش سے اپنی طرف کھینچ لیے۔ حضرت شیخ حمید قادری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت شاہ صبغت اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کے جناب میں پیغام بھیجا کہ جناب کے 1000 ہاں طالبان اور مریدین ہیں، اس فقیر کو یہ ایک لطف اللہ اندھے کے ہاتھ میں عصا ہے۔ شاہ صبغت اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شیخ لطف اللہ کو تمہیں بخش دیا۔ حضرت شیخ حمید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو حضرت نے شیخ لطف اللہ پر فیض باطنی کیا ہے، تو آپ نے کہا حضرت شیخ صبغت اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اپنا بنا کر عطا فرمایا۔ حضرت شیخ حمید قادری رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے حضرت شاہ صبغت اللہ کی خدمت میں آئے اور ظاہر کیا کہ بیت اللہ کو جاتا ہوں۔ نائب رسول نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، بس تمہاری سلامتی کی نیت سے فاتحہ پڑھتا ہوں۔ آخرکار شیخ حمید قادری اور شیخ لطف اللہ قادری حج پر نکلے، لیکن شیخ حمید قادری رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا نہ سکے۔ ان کے مرید حج مکمل کر کے اسی بندرگاہ پر واپس آئے، اور دونوں بزرگ وہاں سے بیجاپور تشریف لے آئے۔ حضرت شیخ لطف اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 ربیع الاخر 1021 ہجری میں ہوا۔
اور آپ کو شیخ حمید قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جناب حضرت شاہ عبد الرزاق قادری قدس اللہ سر العزیز ابتدائی حال میں 12 سال تک اسی خانقاہ میں سکونت پذیر رہے اور باطنی کمال کے حصول کے لیے کوشش کر کے باطنی فیوض حاصل کیے۔ حضرت شیخ عبد الصمد قادری کنانی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ لطف اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و جانشین تھے، حضرت سید السادات سید محمد عرف شاہ حضرت حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب الآفاق حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ سر العزیز کی اولاد سے ہیں اور اپنے وقت کے پیشوا اور بڑے بزرگوں سے تھے۔ حضرت عبد الصمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص و منظور نظر ہیں۔ حضرت شیخ عبد الصمد قادری کنانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 محرم 1061 ہجری میں ہوا اور آپ کا روضہ حضرت شیخ حمید قادری رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے بازو مشرقی جانب موجود ہے۔